وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، یہ لوگوں کی جہالت ہے قرآن و حدیث میں، تو اس کی مخالفت ہے۔ قوم کی وجہ سے فلاں جگہ ہم نے رشتہ نہیں کرنا، یہ ہندوؤں کا مذہب ہوگا، مسلمانیت کا اس سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کے معاملے میں فرمایا بعض لوگ قوم کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، بعض لوگ دولت زہریہ کی وجہ سے رشتہ کرتے ہیں، بعض فقط حسن ظاہری چمڑی کو دیکھ کے رشتہ کرتے ہیں۔ اور آقا دو جہاں نے فرمایا تم نے ان میں سے کسی ایک کو فوکس نہیں کرنا، بلکہ تم نے دینداری دیکھ کے رشتہ کرنا۔ اب موچیوں کی لڑکی ہے لیکن بہت ہی پابند صلاۃ و صوم و پردہ ہے، تو وہ جناب والا راجپوتوں کی وہ باندری جو بغیر پردے کے چلتی پھرتی، روزے نہیں رکھتی، نماز نہیں پڑھتی، فلاں فلاں فلاں، اس سے خربوں درجے بہتر۔ اسی طرح ہر قوم کے اندر یہی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ الحجرات میں فرمایا قومیں تو صرف اس لیے ہیں کہ تمہاری آپس میں پہچان ہو، بس۔ حضور پاک نے فرمایا اگر تم دیندار لڑکے کو لڑکی دو گے، دیندار لڑکی کو اپنے لڑکے کے لیے لے آؤ گے، تو فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں، اس حدیث کا مفہوم یہ بنتا ہے تمہارا گھر آباد و شاد ہو جائے گا۔ اور استغفر اللہ العظیم، آپ فرما رہے ہیں کہ یہاں قبرستان بھی علیحدہ علیحدہ ہے۔ اسلام ایسی گندی غلیظ ترین حرکتوں اور بیماریوں کو سرے سے نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اس کو ذبح فرما دیا تھا۔ کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ ہاں، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قوم کی وجہ سے کسی کا معیار اونچا نہیں ہوتا سوائے حضور کی نسل پاک کے۔ فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تو سب سے زیادہ اونچی شان والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار اور متقی ہے۔ اللہ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔